قانونی ریمانڈ دینے میں بھرتیاں، ضمانت کیس سننے سے معذرت۔ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 28 روز گزر گئے۔ عمران خان اور ان کے وکلاء کو اطلاع دیے بغیر سائفر کیس میں غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا اور پھر غیر قانونی طور پر ہی ریمانڈ دے دیا گیا۔ چیئرمین عمران خان کے وکلاء نے اس غیر قانونی حراست کے خلاف درخواست دائر کی تھی جس پر آج سماعت ہوئی، مگر غیر قانونی ریمانڈ دینے والے جج نے ضمانت کی سماعت سے معذرت کر لی۔ وکلاء نے دلائل دیے کہ آپ کیس سن سکتے ہیں، اوپن ٹرائل درخواست کا فیصلہ ہائی کورٹ میں ہے، وہ بعد میں ہو سکتا ہے، مگر جج نے انکار کرتے ہوئے سماعت سوموار تک ملتوی کر دی۔ عمران خان کے وکلاء نے آج اٹک جیل میں عمران خان سے ملاقات کی، پاور آف اٹرنیز پر دستخط اور کیسز کے حوالے سے مشاورت ہوئی۔ ایڈوکیٹ نعیم حیدر پنجھوتھا نے بتایا، خان صاحب ٹھیک ہیں اور ہائی اسپرٹ میں ہیں۔ خان صاحب کا واضح پیغام ہے، جب تک ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں آئے گا، ملک میں معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ الیکشن آئین کے مطابق 90 دن میں ہونے چاہیے۔ خان صاحب قرآن پاک اور دیگر ہسٹری کی کتابیں پڑھ رہے ہیں اور خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اس سیل میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں۔ رول آف لا اور حقیقی آزادی کے لیے جتنے امتحان کاٹنے پڑے میں تیار ہوں۔ پرویز الہی کی دوبارہ غیر قانونی گرفتاری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ صدر پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو کل رہائی کے بعد گھسیٹتے ہوئے دوبارہ غیر قانونی طور پر اغوا کیا گیا، جس کے بعد ان کو MPO3 کے تحت اٹک جیل منتقل کر دیا گیا۔ آج پرویز الہی کے وکلاء نے اس غیر قانونی حراست کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں فوری رہائی کی استدعا کی گئی ہے۔ تحریک انصاف کی ملک میں جاری انسانی حقوق کی پامالی کی شدید مذمت۔ وفاق پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول ترین سیاسی جماعت کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان تاریخ کی بدترین انتقام کی بھینٹ چڑھے ہوئے خلاف قانون جیل میں قید ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اور مرکزی صدر پرویز الہی بھی مسلسل ماورائے آئین اور قانون انتقام کی زد میں ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا، ہمارے مختلف رہنماؤں کو اغوا کر کے تشدد کے بعد ان سے زبردستی پارٹی سے علیحدگی کروائی گئی، بزرگ خواتین کو بھی جیل میں قید رکھا گیا۔ ترجمان نے وضاحت کی، ہم نے پاکستان سے باہر کسی عدالت سے رجوع نہیں کیا، نہ ہی کوئی فرم ہائر کی ہے۔ معصوم پھول جیسے بچے بھی فاشسٹ نظام کی فسطائیت سے محفوظ نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق MPA عباد فاروق کا معصوم بیٹا گھر بار بار پولیس کے چھاپوں، والد والدہ کی گرفتاری سے خوف زدہ ہو کر اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا۔ معصوم بچہ اس وقت ICU میں زندگی و موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ والدہ کی واحد امید بیٹے کا اپنے والد کو دیکھ کر ٹھیک ہونا ہے، مگر پولیس والد کو بچے سے ملنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ ایسی فسطائیت فرعون اور یزید کے ادوار میں بھی شاید نہ ہوئی ہو۔ بجلی کے بلوں اور ملک میں بڑھتی مہنگائی کے خلاف آج ملک بھر میں تاجر برادری کی طرف سے کاروبار اور روڈ بند کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ تاجر برادری کا مطالبہ ہے کہ بجلی کا ریٹ کم کیا جائے تاکہ کاروبار میں آسانی ہو۔ تاجروں نے مختلف روڈز پر بجلی کے بلوں کو آگ بھی لگائی اور بل ادا نہ کرنے کا اعلان کیا۔ رہنما تحریک انصاف صداقت علی عباسی اغوا۔ رہنما تحریک انصاف صداقت عباسی کو اسلام آباد سے اغوا کر لیا گیا۔ صداقت علی عباسی عمران خان کے نظریاتی کارکنوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے شاہد خاقان عباسی کو شکست دی تھی۔ صداقت عباسی کو ابھی تک کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، نہ ہی کسی ادارے نے ان کی گرفتاری ظاہر کی ہے۔ عالمی لا فرم کو ہائر کرنے کی خبر جھوٹی۔ اصل میں نون لیگ خود ایسی فرم کو پہلے ہائر کر چکی ہے۔ نون لیگی رہنما عطا تارڑ کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی جس میں عمران خان پر مذہبی حملے اور لا فرم کی خدمات لینے کا جھوٹا الزام لگایا۔ حقیقت میں ماضی میں نون لیگ خود اس لا فرم کو ہائر کر چکی ہے۔ نواز شریف، اسحاق ڈار سمیت دیگر لیگی رہنما اس فرم کی مدد سے لابنگ کرتے رہے ہیں۔ حلیم عادل شیخ کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف حلیم عادل شیخ کو 2 دن میں 2 بار غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا۔ عدالت نے رہائی دی مگر پولیس نے دوبارہ نئے کیس میں گرفتار کر لیا۔ حلیم عادل کو آج دوبارہ عدالت پیش کیا گیا جہاں پولیس نے ان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا۔ حلیم عادل شیخ کا واحد جرم عمران خان سے وفا نبھانا ہے۔ سابق نون لیگی وفاقی وزیر برائے پانی اور بجلی کے گھر کے سامنے عوام کا احتجاج۔
سابقہ وفاقی وزیر پانی اور بجلی خرم دستگیر گجرانوالہ کے حلقے میں ان کے گھر کے سامنے بجلی کے بلوں کا احتجاج۔ عوام نے نون لیگ کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور بجلی کے بلوں کو جلایا۔ ایک ہفتے کے دوران کوکنگ آئل اور چینی کی قیمتوں میں بڑا اضافہ۔ رواں ہفتے ملک میں مہنگائی کی شرح 24.39% پر پہنچ گئی۔ 20 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ چینی کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ چینی کی فی کلو قیمت 185 روپے سے اوپر، جبکہ آئل کی قیمت میں صرف ایک ہفتے میں 17 روپے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے۔ مہنگائی میں مزید اضافے کا خدشہ۔ وفاقی وزارت خزانہ نے تیل، گیس اور بجلی کی قیمتوں میں بڑھنے سے مہنگائی میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے ملکی معیشت کو درپیش مالی خطرات سے متعلق جاری کی گئی رپورٹ میں کہا گیا کہ روپے کی بے قدری اور اجناس کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کی بڑی وجوہات ہیں۔ مہنگائی کی شرح میں کمی اجناس کی قیمتوں میں گراوٹ اور روپے کی قدر میں استحکام سے مشروط ہے۔ رواں سال مہنگائی کی شرح 21% تک رہے گی۔